بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے دلوں کو اطمینان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تم ہمارا ذکر نہ کرو۔ بے شک ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اثرات بہت زیادہ گہرے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہمارے معاشرتی، معاشی، نفسیاتی، ایون کہ ہمارے جینیٹک مسئلے مسائل جو بھی ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ہمیں ملے ہیں، ان سب پہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اثر بہت گہرا ہے۔ آج مجھے اپنے بچوں کے اسکول جانا تھا ان کی چھٹیوں کا ورک جمع کروانے کے لیے، تو میں نے سوچا راستے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں گی جس میں آج میرا دل کرا تھا اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے کا۔ کیوں نہ ہم آج اپنی ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں اور زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو تھوڑی بہت باتیں ایسی بتاؤں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اگر کوئی شخص کرنا جانتا ہے نا، یا پھر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یا پھر کوئی ایسا استاد اس کے پاس ہے جو بہت قابل ہے، تو وہ شخص یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کو اچھے سے سمجھتا ہے۔ اور ذکر الہی کے کتنے فائدے ہیں اور کتنے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان سب سے وہ بخوبی واقف ہے۔ دیکھیں، ذکر الہی یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت بس اللہ اللہ کرتے رہیں، نہیں، ذکر یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کسی کے ساتھ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا شکر ادا کریں، ہم نماز پنجگانہ ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کے علاوہ اللہ کے نام پر ہم کسی کی مدد کریں، یہ سب ذکر میں آتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پیر کے پاس چلے جائیں تو پیر کے پاس بھی جائیں گے نا تو اس نے ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہی دے گا، وہ یہی کہے گا کہ اس لفظ کی تلاوت کر لو، یا اس چیز کو حفظ کر لو، اس چیز کا ورد کرو، تو وہ چیز کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ بیان کی ہے۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی آتا تو آپ اسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے کہتے۔ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی صورتیں یا لمبی چوڑی جو ہے نا وہ بیان نہیں کی تھی کہ آپ یہ پڑھیں، آپ چھوٹا سے چھوٹا ذکر کرنے کے لیے دیتے، جس سے انسان بآسانی کر بھی سکیں اور اس کے فائدے بھی حاصل کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ یونس تا حیات مچھلی کے پیٹ میں رہتے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے، یا وہ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں ان کا شمار نہ ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی وجہ سے وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل، ایون کہ ناممکن سے ناممکن مشکل بھی جو ہے نا وہ ذکر الہی کرنے سے حل ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اپنے ذکر کو سننا پسند کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے، فرشتے ان کی تسبیحات کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، وہ کافی تھے، لیکن اشرف المخلوقات سے اللہ کو بہت پیار ہے، بہت پیار سے ہمیں بنایا ہے ہمارے رب نے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کی جو ہے نا تسبیح اور تعریف اچھے طریقے سے کریں۔ جب ہم کسی امیر شخص کے پاس یا کسی اچھے امیر رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں نا تو بڑا بنسا کر کے جاتے ہیں، اس کے لیے گفٹس لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے رب کے ساتھ بھی ملنے جب جائیں، نماز کے لیے جائیں تو بڑے اچھے طریقے سے جائیں، اچھے کپڑے پہن کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، ایون کہ جب ان کی باتیں کریں نا تو بھی بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اخلاق کے ساتھ اور پرسکون ہو کے کریں۔ یقین مانیں کہ ذکر کے کرنے میں جو دل کو سکون ملتا ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔ آج کل کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہمیں نا ٹائم ہی نہیں ملتا، اپنوں کے لیے ٹائم نہیں ملتا، اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کہاں سے نکالیں گے؟ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ٹائم نکالنا ہے نا تو وہ بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں، یہ سوچ کے نکال سکتے ہیں کہ یہ ٹائم میرے آرام کرنے کا ہے، اور آرام صرف جسمانی نہیں ہے، ذہنی آرام ہے۔ آپ اپنے ذہن کو سکون دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے، جسمانی سکون تو بعد کی بات ہے۔ تو یہ تو تھا جناب ذہنی سکون کی بات، لیکن اگر ہم بیماریوں سے حفاظت کی بات کریں یا پھر معاشی حوالے سے بات کریں تو کون سی ایسی اللہ تعالیٰ کے کلام میں چیز نہیں ہے جن سے ہم ان بیماریوں سے یا ان مشکلات سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر آپ قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں تو اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کی بس ایک سمجھنے کی بات ہے، اس کو تسبیحات کو اپنی روٹین میں لانے کی بات ہے۔ ہم لوگ بہت جلدی اکتا جاتے ہیں، بڑی حد کو 3 دن 4 دن، بہت حد کو 10 دن ہی کام کر لیں گے، پھر کہیں گے مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے، فائدہ آپ کے ایمان سے آپ کو ہوگا، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے کوئی ایسی بیماری خلق نہیں کی جس کا علاج ہم نے نہ پیدا کیا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری ایسی دنیا میں موجود نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج پیدا نہیں کیا۔ ہمیں صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم وہ مسلمان قوم ہیں جو دنیا پہ حکومت کرتے تھے، ہمیں اپنے اللہ کی طرف اور اپنے ایمان کی طرف جانے کی، بڑھنے کی، نزدیک ہونے کی ضرورت ہے۔ فی امان اللہ۔